سنت رسول، اس موضوع پر یقیناً بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ لکھا بھی ہے اور کہا بھی ہے، بہت سارے بیانات بھی آپ سن سکتے ہیں۔ میرے ذہن میں کچھ ایسے پہلو آئے ہیں جو میں سمجھتا ہوں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو آپ کا بھی ذہن اس طرف کے دروازے ذہن کے کھلیں گے اور آپ کو بھی یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی کہ سنت صرف حلیے سے، لباس سے، سرمے سے، داڑھی سے، ان چیزوں سے نہیں ہے۔ بنیادی طور پر سنت اس طریقے، اس عمل کو کہتے ہیں جو انسان اپناتا ہے۔ یہاں تک کہ ہم لوگ اللہ کے بارے میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ اللہ کی سنت ہے، یعنی اللہ کا طریقہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اسٹائل ہے۔ تو ذرا سا تسلی سے بیٹھ کے ایک دن لسٹ بنائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت، سب سے اہم سنت، جو اللہ کی نظر میں جو سب سے زیادہ ضروری ہے، وہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ ہے دعوت قرآن، جس کی وجہ سے محمد بن عبداللہ بن مطلب جو ہے وہ محمد الرسول اللہ بن گئے صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت للعالمین بن گئے، خاتم النبیین بن گئے، سراج منیرہ بن گئے۔ تو اگر آپ کو اپنانا ہے سنت، جو کہ ہماری ذمہ داری بھی پھر اللہ تعالیٰ نے وہ رکھ دی ہے کہ دیکھو اب کوئی نبی، کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، اس کتاب کو دوسروں تک پہنچانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ قیامت کے دن لوگ جب جہنم میں جاتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ تم سے یہ گواہی لے گا کہ کیا تم نے ان کو قرآن پہنچایا تھا یا نہیں پہنچایا تھا، یا ان سے پوچھے گا تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ کیونکہ ہم تک آپ کا پیغام نہیں پہنچا، ہم نے بھی کوشش نہیں کی۔ چلو اس پاداش میں تو تم جہنم میں جاؤ گے ہی جاؤ گے، تم نے کوشش کیوں نہیں کی؟ تم نے اپنی عقل استعمال کیوں نہیں کی؟ پھر پوچھے گا کہ بتاؤ تم کون سے مسلمان کو جانتے ہو؟ اگر مسلمانوں میں پیدا ہو بھی گئے تھے، بتاؤ کسی ایسے شخص کو جس کا تم بیان سنتے تھے یا دیکھتے تھے، مسجد کے قریب کی مسجد کے مولوی صاحب کون تھے، جو بھی ہے، بہرحال جو علم جانتے تھے تم نے ان سے کیوں نہیں سیکھا؟ پھر ان سے پوچھا جائے گا تم نے ان تک قرآن کیوں نہیں پہنچایا؟ بیکار کی اسٹوریاں سناتے رہے، برسوں سے جمعے کے خطبے دے رہے ہو، تمہیں یہ خیال نہیں آیا کہ لوگوں کو قرآن کی طرف متوجہ کریں، لوگوں کو اس میں شوق ڈالیں کہ وہ لوگ قرآن اپنے ہاتھ میں لے کے سمجھیں؟ بلکہ تم نے الٹا کام کیا، تم نے ہمیشہ قرآن سے لوگوں کو دور کیا، ہمیشہ جھوٹی بکواس کرتے رہے کہ یہ کتاب ہماری سمجھ سے باہر ہے، یہ علماء کا کام ہے، یہ ائمہ حضرات کا کام ہے، یہ مفسرین کا کام ہے۔ تو ایک بھی آدمی نے 500 کی مسجد میں سے، 500 کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہیں، کسی نے ہاتھ اٹھا کے نہیں پوچھا کہ امام صاحب آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی پوزیشن تک جانے کے لیے، ایک امام بننے کے لیے، ایک مفتی بننے کے لیے، ایک مفسر مترجم بننے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ کام آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ آپ اس پوزیشن پہ ٹھہرے ہوئے ہیں امام کی، آپ تو کم سے کم وہ کرنا چاہیے تھا نا۔ ہم کو جس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، جس کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے، ایٹ لیسٹ جمعہ کے دن ایک آدھے گھنٹے کا آپ ہم کو یہ لیکچر دیجئے، اور صبح فجر کی نماز میں 2 آیتیں، 3 آیتیں، 1 آیت، 7 منٹ کا وقت مقرر کر لیجئے، ترجمہ سنائیے تاکہ ہم کو بھی قرآن کا پتہ چلے۔ پھر سلولی ہم کو عربی سکھائیے، سلولی پڑھنا سکھائیے، سلولی لکھنا سکھائیے۔ 4-5 سال، 10 سال میں ہم بھی آپ کے مقام پہ پہنچ جائیں گے، ساری دنیا کی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے، مزدوری، تجارت، نوکری، سب کچھ کرتے ہوئے بھی ہم وہاں پہنچ جائیں گے۔ چلیے، یہ رونا بہت ہو چکا۔ پھر پوچھتے پوچھتے تم جیسی امت کو پوچھتے پوچھتے میں نبی تک جاؤں گا، علیکم رسولا شہیدا، یا رسول سے پھر گواہی لوں گا کیا آپ نے قرآن ان تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ رسول اللہ کہیں گے آپ قیامت کے دن کا سین لائیے، لا کے یہاں دکھائیے ان سب کو۔ وہاں جو صحابہ کھڑے تھے، میں نے ان سے کہا تھا کہ تمہارے درمیان یہ اللہ کی کتاب، اس پہ چلنے کا میرا طریقہ چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک اسے تھامے رہو گے، میری سنت کو اور اللہ کی کتاب کو، تو راہ راست پہ رہو گے، آخرت میں نجات ملے گی۔ اسے چھوڑ دو گے تو یہاں بھی گمراہ ہو جاؤ گے، آخرت میں ناکام۔
پوچھیے انہوں نے آگے پہنچایا تھا، میری یہاں سے ذمہ داری ختم، میں نے آپ سے گواہی لی تھی، اللہم اشہد اللہم اشہد 3 مرتبہ۔ اب صحابہ سے پوچھا جائے گا آپ نے قرآن کہاں کہاں تک پہنچایا، پھر ان کے بعد والے لوگوں سے، ایسے پوچھتے پوچھتے پھر واپس اللہ سبحانہ وتعالیٰ فلٹر کر لیں گے لوگوں کو۔ جنہوں نے قرآن کی دعوت دی ان کو چن کے الگ کر لیا جائے گا، جنہوں نے نہیں کی باقی سوالات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، بعد میں چیک کیا جائے گا عمل صالحا، پہلے تم نے اللہ کی طرف بلایا یا نہیں بلایا، ذکر بالقرآن من یخاف وعید کیا یا نہیں کیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کیا نہیں کیا، تم نے اسلامی حکومت قائم کی یا نہیں کی، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، تم نے یہ کام کیا یا نہیں کیا، تم نے قرآن کی دعوت دی یا نہیں دی۔ سورہ بقرہ میں 286 آیات ہیں، جس کا مڈل اگر نکالیں تو 286 کا آدھا بنتا ہے 143، وہ وسط ہے، سورہ بقرہ کا وسط۔ وسط میں وسط کا لفظ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک انٹرول سے پہلے کی سٹوری تھی، ہر دور میں زمین کے ہر حصے میں اور ہر امت کے لیے ایک رسول بھیجا گیا، لیکن اب عیسیٰ کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک واحد ایسے رسول تھے جو ساری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، ساری زمین کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، جن و انس کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے، اور تا قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول آخری رسول رہیں گے، اور اب کوئی رسول آنے والا نہیں ہے۔ جتنی امتیں ہیں سب آپ ہی کی امت ہے۔ اب اس کے بعد جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آپ کو محبت کا دعویٰ ہے تو یاد رکھیے سب سے پہلی سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو کہ ہم پر فرض بھی ہے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی فرض تھی، امت مسلمہ پر فرض ہے دعوت قرآن، پہلے دعوت قرآن کا کام کیجیے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت ہے۔ آپ کے رب العالمین، آپ کا جو اللہ ہے، جو خدا ہے، جو گاڈ ہے، جو سپر پاور ہے، علام الغیوب ہے، رب العالمین ہے، اس کی طرف سے نازل کی ہوئی سچی اور محفوظ کتاب قرآن ہے۔ آپ کو دوسری تمام باتوں کو چھیڑنے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن سے دلچسپی، قرآن کے محفوظ ہونے کے دلائل دیجیے، میتھمیٹیکلی سمجھائیے، جیوگرافیکلی سمجھائیے، میڈیکلی سمجھائیے، انوائرمنٹلی سمجھائیے۔ آپ کو قرآن سمجھانے کے بہت سارے راستے ہیں۔ میتھمیٹیکلی آپ ورڈ بائی ورڈ سمجھا سکتے ہیں کہ ایسی میتھمیٹکس، ایسا اعداد و شمار آپ کو کسی کتاب میں، کسی لینگویج میں، کسی کی بات میں نہیں ملے گا، اتنا سیکوینس کہیں نہیں ملے گا۔ ایسا سمجھائیے، لوگوں کو خود بخود اٹریکٹ ہونے کا موقع ملے گا۔ اس کے بعد والی جو سنت ہے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے بھی پہلے کی ہے، ظاہر بات ہے آپ تو عالم ارواح سے محمد الرسول اللہ چن لیے گئے ہیں نا، تو اب جو سب سے پہلی سنت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہونے تک رہی، وہ کیا ہے؟ وہ ہے آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا واقعہ، بہت ضروری ایک فرض سمجھ لیجیے آپ، جو کہ ہر انسان اپنا ایک جوڑا بناتا ہے، کسی سے شادی کرتا ہے، اللہ نے جوڑے بنا دیے۔ تو اگر آپ اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ کی عمر لگ بھگ 35، 40، 50 کے بیچ میں ہے، آپ 30 سے 50 کے بیچ میں ہیں، تو اپنے بیٹے کی شادی، پہلی شادی، کسی 2 آدمیوں سے بیوہ ہوئی خاتون جو 40 سے 45 کے بیچ کی ہو، اس سے کروا کے بتائیے۔ اس سے پتہ چل جائے گا کہ آپ نے اپنے بیٹے کی تربیت کس طرح کی ہے اور آپ کا اپنا برین کس طرح کا ہے۔ اور اگر آپ کے والد صاحب زندہ ہیں، جو کہ 55 اور 60 کے بیچ کے ہیں، 50 اور 60 کے بیچ میں، والدہ کا انتقال ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، والدہ محترمہ بھی زندہ ہوں، تو ایک شادی ان کی کر کے دکھائیے 20-25 سال کی بیوہ سے یا کنواری لڑکی سے، تب پتہ چلے گا کہ محمد الرسول اللہ سے کتنی محبت ہے۔
اگر آپ کی عمر 20 سے 25 سال کی ہے، 30 سال کے اندر ہیں آپ، تو آپ خود ایک 2 مرتبہ بیوہ جو ایک ہی شوہر سے بیوہ عورت سے شادی کر کے بتائیے، کم سے کم کہ اپنی بڑی عمر کی عورت سے شادی، 15 سال کی بڑی عورت سے شادی کر کے دکھائیے۔ اگر آپ کی عمر 50 کے اوپر ہے تو آپ ایک انبیائی بچی سے کر کے دکھائیے، چلیے بیوہ سے کر کے دکھا دیجیے، تب میں مان جاؤں گا آپ کو محمد الرسول اللہ سے محبت ہے۔ اور اگر آپ خاتون ہیں تو اپنے بیٹے کی شادی کر کے دکھائیے، اپنے بھائی کی دوسری شادی کر کے دکھائیے، اپنے شوہر کے لیے ایک دوسری بیوی لے کے آئیے، تب سمجھ میں آئے گا آپ کتنے بڑے مسلمان ہیں، کتنی محبت ہے رسول اللہ سے، رسول اللہ کی بیٹیوں سے، رسول اللہ کی بیویوں سے۔ یہ خالی ڈھکوسلے، یہ باتیں کرنا اور یہ جو دنیا کے لیے دکھاوا کرنا، اس کو رہنے دیجیے، بہت ہو گئی بات۔ تیسری بڑی حقیقت بتاتا ہوں آپ کو، جبکہ دوسری یہ ہونا چاہیے تھا، میں جان بوجھ کے اس کو 2 نمبر پہ رکھا، شادی کا مسئلہ۔ لیکن جو تیسری سب سے بڑی سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ یہ ہے، جو کہ نبی بننے سے پہلے بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولتے تھے، وعدہ خلافی کبھی نہیں کرتے تھے، امانت میں خیانت کبھی نہیں کرتے تھے، انتہائی سمجھداری سے لوگوں کے جھگڑے سلجھاتے تھے، لوگوں کو آپس میں محبت کرنا سکھاتے تھے، جہاں فساد ہو، لڑائی جھگڑا ہو، اس کو روکتے تھے، فساد ڈالتے نہیں تھے جماعتیں بنا کے، فرقے بنا کے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگوں کو بہکا کے کہ وہ مقلد ہے، وہ غیر مقلد ہے، اور وہ فلاں ہے، وہ بدعتی ہے، وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے، وہ ملحد ہے، وہ فلاں ہے۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ جب آپ نے قرآن پیش کر دیا، قرآن سننے والے نے، قرآن سمجھنے والے نے اگر کوئی سوال کیا تو آپ بڑے پیار سے دلائل کے ساتھ یہ جواب دیجئے کہ قرآن میں اس سوال کا یہ جواب موجود ہے، اس کو میں نے اس طرح سے سمجھا ہے۔ آپ کو کوئی اور بات سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ وہ دلیل لا کے پیش کیجئے، دونوں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے۔ میں نے تو دعائیں بھی کی، اللہ تعالیٰ سے کنفرم بھی کر لیا، مجھے میرے دل کو یقین بھی ہو گیا کہ یہ بات اس طرح کی ہے۔ ذرا ہمت ہے تو بتائیے کسی سے کہ وہ اللہ کے آگے سرنڈر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ وہ تو مسلمان ہی نہیں ہوا اب تک۔ جب بندہ یہ اسلام قبول کرتا ہے یا داخل ہوتا ہے اسلام میں، یا ایمان لاتا ہے قرآن کو پوری طرح سمجھ کے، تو وہ اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے، وہ بیچتا ہے اپنے ارادوں کو جنت کے بدلے میں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ۔ یہ تیسری سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ چوتھی سنت کیا ہے؟ چلیے میں آج 4 پہ روک لیتا ہوں، وقت زیادہ ہو جائے گا، میرے خیال سے 13 منٹ ہو چکے ہیں۔ چوتھی سنت یہ ہے کہ آپ نے اس قرآن کو دعوت بھی دے کے بتایا اور اس پہ عمل بھی کر کے دکھایا، لوگوں کے مسائل حل کیے، فرقوں سے بچایا لوگوں کو۔ چلیے اور بہت ساری سنتیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم 1 بائی 1 بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میری یہ التجا ہے، یہ گزارش ہے، میں اس سے استعانت کرتا ہوں، اس سے مدد کی طلب چاہتا ہوں، مدد کی طلب کرتا ہوں کہ یا اللہ میں نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ آپ کی نظر میں جو صحیح ہے اس پہ ہمارا دل اور دماغ جما دیجئے، ہم کو توفیق عطا فرمائیے۔ توفیق کا مطلب ہے واقف ہونا کسی بات سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، میرے زبان سے کوئی ایسا لفظ نکل گیا ہے تو اس کا مجھے ادراک بھی دیجئے، اس سے معاف بھی کر دیجئے، اس کی اصلاح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیے، اور سب سے اہم چیز ہمیں استقامت عطا کیجئے، صحیح کام میں استقامت۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ السلام علیکم۔